بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ومسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الابتهي ابتهامي السيد البهي السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین گرامی قدر محترم مکرم معظم لائق صد احترام ناظرین کرام اور سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین حق کے توسط اور یہ قابل ستائش اور لائق تحسین اقدام ہے جس کے تحت یہ خمسہ مجالس بعنوان ممبر اور اس کی اہمیت آپ حضرات کے سامنے اپنے تذکر و اہتمام کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور جس کی دوسری مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور دیکھو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہنا اور کفران نعمت نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، یہ ذکر الہی ہے جس سے دل کو اطمینان، قلب کو سکون ملتا ہے، اسی لیے پروردگار عالم خود آواز دے رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر سے تمہارے قلوب کو اطمینان اور سکون نہیں ملتا ہے؟ بلا کیوں نہیں پروردگار، تیرا ہی وہ ذکر ہے جس کے ذریعے سے حوادث، تلاطم اور اس پرآشوب اور پرفتن دور میں نفسوں اور قلوب کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، ممبر، جیسا کہ میں نے کل کچھ اس کے سلسلے سے معروضات کہ ممبر کی تعریف کیا ہے لغتاً اور اصطلاحاً، ممبر کب سے چلا رہا ہے، کیا ممبر کی کوئی خاص شکل و صورت اور حیت ہے کہ ہاں یہ کہا جائے کہ یہ ممبر ہے، میں نے سارے معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، اس میں نہیں پڑھنا ہے، لیکن ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کر دوں۔ عزیزان گرامی، ممبر وہ جگہ ہے جہاں سے شریعت بیان کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، بنائی نہیں جاتی ہے۔ ممبر ہی وہ جگہ ہے جہاں سے شریعت بتائی جاتی ہے، بنائی نہیں جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ممبر بنانے کا کام نہیں ہوتا ہے۔ ممبر وہ جگہ ہے جہاں بنانے کا کام نہیں ہوتا ہے، بتانے کا کام ہوتا ہے یا سمجھانے کا کام ہوتا ہے، چاہے شریعت کی بات ہو، چاہے دین کی بات ہو، چاہے مذہب کے احکام ہو، چاہے جو ہو وہ بتایا جائے گا، بنایا
نہیں جائے گا۔ میاں جب ممبر سے شریعت بنائی نہیں جا سکتی ہے تو صاحبان شریعت کو ممبر سے کیسے بنایا جائے گا؟ بلکہ بتایا جائے گا کہ صاحبان شریعت کون ہے، بنایا نہیں جائے گا ممبر سے بیٹھ کے۔ یہ بتایا جائے گا کہ یہ ممبر کے وارث ہیں، یہ بتایا جائے گا یہ قرآن کے وارث ہیں، یہ بتایا جائے گا کہ یہ کعبے کے وارث ہیں، یہ بتایا جائے گا کہ یہ شریعت کے محافظ ہیں، یہ بتایا جائے گا کہ یہ دین کے ذمہ دار ہیں۔ بنایا نہیں جائے گا کہ یہ دین کے ذمہ دار، بنایا نہیں جائے گا کہ شریعت کے پاسبان ہیں، بلکہ ممبر کا کام بتانا ہے، بنانا نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی اور گفتگو کو آگے بڑھا دوں، آپ اندازہ کیجئے لفظیں بولی جاتی، ممبر العدالت، ایسے لفظیں لے لی، ممبر القضاء، ممبر المسجد، ممبر الجامع، ممبر حسینی، ممبر رسول، ممبر غدیر، ممبر الکرامت، یہ سب کے سب نام ہیں، انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے آؤں گا۔ ممبر العدالت کسے کہا جاتا ہے؟ ممبر عدالت اسے کہا جاتا ہے جہاں قاضی بیٹھ کے حق اور انصاف کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے۔ ممبر العدالت یہاں جہاں وہ جگہ جہاں سے عدالت اور حق اور انصاف کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے قاضی۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے ممبر القضاء جہاں قاضی بیٹھتا ہو، ممبر الجلوس بیٹھنے کی جگہ۔ تو یہ ساری لفظیں ایک جیسی ہیں۔ تو جب ممبر عدالت بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں سے عدالت کے ذریعے سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر اسی جگہ سے جھوٹ کی بنیاد پر اور نکمے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ ہونے لگے، ممبر العدالت یعنی عدالت کے ذریعے سے فیصلہ، حق کے ذریعے سے فیصلہ، انصاف کے ذریعے سے فیصلہ، اب اگر اسی ممبر عدالت سے جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر اور نکمے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ ہونے لگے تو اب اسے ممبر عدالت نہیں کہا جائے گا، جھوٹ کی جگہ کہا جائے گا۔ جھوٹ کی جگہ وہ جگہ چاہے جتنی معتبر کیوں نہ ہو، اب اسے ممبر عدالت نہ کہا جائے گا، نہ اسے ممبر قاضی کہا جائے گا، نہ سچا قاضی کہا جائے گا۔ اب دوسری جگہ آئیے، اس کا مطلب یہ ممبر جگہ کا محتاج نہیں ہے، یا یہ کہہ دوں ممدوح جہاں سے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، یا حق کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، یا حق کی بات بتائی جا رہی ہے، یا شریعت کی بات بتائی جا رہی ہے، وہ ممبر کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر جہاں سے بھی حق کی بات کہی جائے وہ جگہ ممبر ہوگی، چاہے وہ شکل ممبر ہو یا نہ ہو۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، چاہے وہ ممبر کی شکل کا ہو یا ممبر کی شکل کا نہ ہو۔ ممدوح اور ممبر میں یہی تو فرق ہے، ممدوح ممبر کا محتاج نہیں ہے۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، ممدوح ممبر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ممبر محتاج ہے کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں، تب اسے ممبر کہا جائے گا۔ اب کرسی ہے مثال کے طور پر، اگر یہاں سے شریعت اور اہل بیت کی باتیں نہ ہو تو یہ کرسی رہ جائے گی، ممبر نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر اسی وجہ سے اگر اسی کرسی پر فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں، شریعت کی باتیں بیان کی جائیں، تو اب کرسی کرسی نہیں رہ جائے گی، بلکہ اسے ممبر کہا جائے گا۔ بات آپ تک پہنچ گئی تو میں آگے بڑھا دوں۔ عزیزان گرامی، آپ اگر نبی پیغام شریعت اور دین کا پیغام فاران کی چوٹیوں سے بھی پہنچائے تو اب اسے پہاڑ نہیں کہا جائے گا، ممبر دین اور ممبر شریعت کہا جائے گا۔ اب دونوں کو ذہن میں رکھیں، ممبر محتاج ہے اہل بیت اور شریعت اور الوہیت کے پیغام کا اور توحید کے پیغام کا، لیکن یہ توحید کا پیغام، الوہیت کا پیغام، رسالت کے فرمودات، نبوت کی باتیں، امامت کی باتیں، یہ کسی شکل و صورت کی محتاج نہیں ہے۔ اگر فاران کی چوٹی سے پیغمبر دین پہنچائے تو اب فاران کی چوٹی نہیں رہ جائے گی، بلکہ ممبر کہلایا جائے گا۔ اب اگر ابو طالب کے گھر سے پیغمبر کوئی پیغام پہنچائے تو ابو طالب کا گھر نہیں کہلائے گا، بلکہ محسن اسلام کا ممبر کہلائے گا، محسن اسلام کا ممبر کہے گا۔ اب اور آگے بڑھتے جائیے، اسی طریقے سے سمجھتے جائیے، مسجد نبوی ہے، اب اگر مسجد نبوی کے ممبر سے اہل بیت کے فضائل بیان نہ ہو تو لاکھ وہ مسجد نبوی کا ممبر ہو مگر اسے ممبر نہیں کہا جائے گا۔
اور شاید یہی وجہ میں نے کہا نا کہ ممدوح اور اہل بیت ممبر اور شکل کے محتاج نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے جب ولایت کے اعلان کی بات آئی تو وہاں ممبر نہیں تھا، پیغمبر نے الگ سے اونٹوں کی کجاؤں کا ممبر بنا کے بتایا کہ دیکھو علی کی ولایت کسی شکل و صورت کی محتاج نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو اب علی اور بعض لوگ کربلا کے میدان میں لکھا ہے، بعض مورخین نے لکھا کہ جب مولا کائنات امام حسین کو خطبہ دینا ہوتا تھا تو کہیں سے وہ ممبر نہیں بنواتے تھے کہ لکڑی کا ممبر ہو یا کسی، وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی امام کو یزیدیوں سے گفتگو کرنی ہوتی تھی تو وہ اونٹ کی پشت پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو اب اس کا مطلب ایک بات تو طے ہو گئی کہ ممبر کسی ڈھانچے اور شکل اور حیت کا نام نہیں ہے، بلکہ ممبر ہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے فضائل اہل بیت کو بیان کیا جائے، جہاں سے فضائل اہل بیت کو بیان کیا جائے، اور جہاں سے فضائل اہل بیت بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو بڑے بڑے ممبروں سے چھپانے کی کوشش کی گئی، بڑے بڑے ممبروں سے چھپانے کی کوشش کی گئی، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ممبر سے فضائل اہل بیت بیان نہیں کریں گے تو فضائل اہل بیت بیان نہیں ہوں گے۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے ان کی نگاہوں کا اور فکر و شعور کا ایک وہم ہے کہ اگر علی کے فضائل ممبروں سے بیان نہ کیے جائیں اور علی کو گالی دی جائے تو وہاں سے علی کے فضائل نہ بیان کیے جائیں تو علی کے فضائل دنیا میں آشکار نہیں ہوں گے۔ نہیں عزیزان کرام، یہی تو بتایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا جتنا ذکر کرتے جاؤ گے میں تمہارے ذکر کو اتنا بلند کرتا جاؤں گا۔ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، اگر تم میرے ذاکر بن جاؤ گے تو میں تمہارا ذاکر بن جاؤں گا۔ تم اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے میرا تذکرہ کرو گے، میں اپنی لامحدود طاقت کے ذریعے سے تمہارا ذکر کروں گا۔ اب تمہارا ذکر نہ فضاؤں کا محتاج ہوگا، تمہارا ذکر نہ ہواؤں کا محتاج ہوگا، تمہارا ذکر نہ خاندانوں کا محتاج ہوگا، تمہارا ذکر نہ کسی قریے کا محتاج ہوگا، تمہارا ذکر نہ کسی سماج کا محتاج ہوگا، تمہارا ذکر نہ کسی خاندان کا محتاج ہوگا، تمہارا ذکر کسی ممبر کا پابند نہیں ہوگا، تمہارا ذکر کسی ذاکر کا محتاج نہیں ہوگا، تمہارا ذکر کسی خطیب کا محتاج نہیں ہوگا۔ جب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کرنے کی ٹھان لی ہے تو اب تمہارا ذکر فضاؤں میں بھی ہوتا رہے گا، بلندیوں میں بھی ہوتا رہے گا، آسمانوں میں بھی ہوتا رہے گا۔ دنیا مٹاتی ہے تو مٹاتی رہے، بچانے والا اتنا قادر و مختار ہے کہ دنیا تھک جائے گی مگر تمہارے ذکر کا نور اتنا بلند ہوگا کہ وہاں تک نگاہیں نہیں پہنچتی۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ اور شاید یہی وجہ ہے، اب تو یہ دنیاوی ممبر کی بات تھی کہ یہ دنیا کے ممبر ہیں، ممبر عدالت ہے اور ممبر فلاں ہے اور ممبر قاضی ہے، یہاں سے بیٹھ کے فیصلہ ہوگا اور یہاں سے بیٹھ کے خطبے دیے جائیں گے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کو 40 سال تک تقریباً مولا کے خطبے تک، اور ایسے تو بعض علماء 60-70 سال تک لکھے، 70 سال تک 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کو گالیاں دی جاتی رہیں۔ کیا مشہور کر دیا گیا تھا کہ بے نمازی ہیں، روزہ نہیں رکھتے، یہودی ہیں، اصلاً مسلمان ہی نہیں ہیں۔ بابا علی کہہ کے مولا کائنات کو شام میں مشہور کیا گیا تھا۔ میمنے کے بچوں کو دیا جاتا تھا، کھیلتے تھے، پھر اسے بنی امیہ کے کارندے لے کے چلے جاتے تھے، چھین کے بچے روتے تھے تو پوچھتے تھے کون لے گیا تھا، تو والدین سے کہتے بتا دینا بابا علی لے کے گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے مولا کائنات کی شخصیت کو مجروح کیا گیا تھا 70,000 ممبروں سے۔ اب ممبر جانتے ہیں، میں نے کل کہا بھی تھا کہ ایسے طولانی ممبروں سے مولا کائنات کو گالیاں دی جاتی رہی، علی اعظم باللہ خاکم بدہان، اور 70 برس تک گالیاں دی جاتی رہی جامع مسجد سے، ممبروں سے، خطیبوں سے، کہہ کے مولا کائنات کو۔ آخر میں کس نے چھڑوایا؟ وہ تو مولا کائنات کا خود امام سجاد کا خطبہ تو ہے ہی ہے، مگر آخر میں بنی امیہ کا ایک نمائندہ یا خلیفہ کے جسے عمر ابن عبد العزیز ابن عبد الملک نہیں، عمر ابن عبد العزیز ابن مروان ابن حکم،
یہ پورا اس کا حکم تک نام نسب ہے۔ اس کے زمانے یہ 99 ہجری میں تخت خلافت نشین ہوا، اور اس کے بعد اس نے یہ 2 سال حکومت کی ہے۔ اور اس نے اس زمانے میں چونکہ اس کے اب وہ جو علماء لکھتے ہیں، ایک بڑا رحم دے، غالباً امام نے بھی کسی روایت میں 5ویں امام نے اسے نجیب و بنی امیہ کہا ہے، یعنی بنی امیہ کا مطلب تھوڑا سا اچھا صاف ستھرا کیریکٹر امام نے، لیکن امام نے یہ بھی کہا ہے کہ آسمان اس پر لعنت کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی تعریف کرتے ہیں کہ فدق لوٹایا اس نے اور سب و شتم کو ختم کیا، نجیب و بنی امیہ اس لیے کہا، اب روایت ضعیف ہے یا نہیں ضعیف ہے، لیکن بہرحال امام نے کہا ہے کئی روایتوں میں کہ نجیب و بنی امیہ کہا ہے اس کو۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ اس نے 2 سال تک مسلسل ہمارے حق کو غصب کیا، یعنی ممبر پر بیٹھا ہے، ہمارے اس جگہ پر بیٹھا جہاں ہمارا بیٹھنا حق تھا وہاں یہ بیٹھا رہا، اگرچہ اس نے سب و شتم کو ختم کیا ہے، اگرچہ اس نے فدق کو اولاد علی کو لوٹایا، مگر اس کے باوجود چونکہ جو اصل ہمارا حق خلافت ہے اس پہ یہ بیٹھا رہا، اس لیے آسمان اس پر لعنت کرتا ہے۔ اس نے کیسے، یہ بچپن میں کھیل رہا تھا تو ظاہر سی بات اس وقت گھٹیوں میں دشمنی علی پلائی جاتی تھی، گھٹیوں میں پلائی جاتی تھی، کھیل رہا تھا راستے میں سب مولا کائنات کو گالی دیتے تھے، اس نے بھی دی، تو اس کا ایک استاد تھا وہ ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے آواز اس کی سنی یہ حرکت تو آیا مسجد میں نماز پڑھنے لگا، یہ بھی پیچھے پیچھے آیا، استاد نے بڑی دیر تک نماز پڑھی کہ اس کی وجہ سے کہ تاکہ مجھ سے مخاطب نہ ہو۔ نماز سے جب اس کے استاد فارغ ہوئے تو پوچھا کہ آج جو تم نے حرکت کی ہے اس کا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں سب کو دیکھتا آ رہا ہوں، میں نے بھی لعنت کر دی۔ تو استاد اس کا غضبناک ہوا، تو یہ سمجھ گیا کہ استاد غصے میں، تو اس نے کہا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ ایک دن یہ پھر کہہ رہا کہ ایک دن عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہا کہ ایک دن میں نے دیکھا میرے بابا خطبہ دے رہے ہیں، یعنی عبدالعزیز، تو میں نے دیکھا جب یہ خطبہ دیتے تھے تو وہ خود کہتا ہے کہ بڑے طلیق اللسان تھے، تیز ترار، بے باک اور نڈر خطیب جو ہے تڑ بولتے تھے، کہیں رکتے تھے نہیں، زبان میں کہیں لکنت نہیں کرتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ مگر ایک دن جب مولا کائنات کا تذکرہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہا کہ میرے بابا خطبہ دے رہے ہیں، جب مولا کائنات، ایسے تو بڑے تیز ترار اور خطیب تھے، اور کیا کہنا، اور شعلہ بیاں خطیب اور ذاکر تھے، اور پھڑ پھڑ بولتے تھے، کوئی کہیں رکتے ہی نہیں تھے، لیکن جب مولا کائنات کا تذکرہ آیا تو میں نے دیکھا کہ زبان لڑکھڑانے لگی، زبان میں لکنت کرنے لگی۔ بعد میں جب اترے تو میں نے پوچھا بابا کیا وجہ تھی؟ میں جب آپ کو ایسے بولتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بڑی زبان تیز چلتی ہے، آپ سے بڑا کوئی خطیب نظر نہیں آتا، مگر جب علی کی بات آتی ہے تو زبان لکنت کرنے لگتی ہے، لڑکھڑانے لگتی ہے، کیا وجہ؟ تو اس نے بھی کہا لگتا ہے تم بھاپ گئے ہو، بات کیا ہے؟ ہاں لگتا ہے تاڑ جس نے پکڑ لیتے ہیں لوگ، تھوڑی سی غلطی اعراب ادھر سے ادھر ہو، فائل کو مفعول اور مفعول کو فائل بنا دیا جائے تو جو لوگ ہوتے ہیں تاڑ لیتے ہیں اور زیر لب مسکرانے لگتے ہیں، تو کہا لگتا ہے تم تاڑ گئے ہو کہ ہاں میں کب غلطی کرتا ہوں۔ کہا ہاں بابا آپ کی زبان کبھی لکنت نہیں کرتی ہے، مگر جب آج ممبر پر آپ خطبہ دے رہے تھے اور مولا کائنات کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے تو آپ کی زبان لکنت کرنے لگی۔ کہا بیٹا بس سن لیجئے، ممبر اور مولا کائنات کا دائمی رابطہ ہے، دنیا اگر فضائل علی کو مٹانا چاہے یا ممبر سے ختم کرنا چاہے تو مٹا نہیں سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے، فضائل علی اور علی اس ذات کا نام ہے، اگر ہم کھل کر ان کی تائید کرنے لگے تو جو ہمارے ساتھ چاپلوس بیٹھے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور ہم تنہا مسند پر بیٹھے رہ جائیں گے۔ اگر ہم فضائل علی کو بیان کر دیں تو ہمیں سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اب جانتے ہیں کیسے ختم کیا؟ ممبر سے، جہاں 70 برس تک 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کو گالی دی جاتی رہی، عمر ابن عبدالعزیز نے ایک یہودی کو پکڑا، کیسے رکوایا ہے سب اور شتم کو۔ اب ظاہر سی بات ہے بھلے بنی امیہ کا خلیفہ ہو، اس کا بھی اقتدار اتنا ہی پاورفل ہے جتنا سب کا تھا، وہاں اس کی بھی حکومت ہے جہاں سب کی حکومت تھی، مگر ایک بیگ تو ایسے اعلان تو کر نہیں سکتا کہ علی کو گالی نہیں دی جائے گی۔ اس نے ایک پلان بنایا اور دیوان خاص میں ایک یہودی کو بلایا، کہا کہ دیکھو ایسا ایسا مسئلہ ہے، کل میں دربار بلاؤں گا اور وجہا، فقہا، شرفائے بنی امیہ اور فقہائے بنی امیہ اور جو ہمارے بڑے بڑے افراد ہیں ان کو جمع کیا جائے گا اور ان سے گفتگو کی جائے گی۔ دیکھو ایسی گفتگو ہے کہ دیکھو تم کل آنا اور بھرے دربار میں ہم سے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنا ہے، بھرے دربار میں ہم سے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنا، رشتہ مانگنا۔
تو اس نے کہا خلیفہ رسول یہ تو بڑی باریک بات ہے، اعلیٰ بات ہے، مجمع بگڑ جائے گا، دربار کے لوگ بگڑ جائیں گے۔ کہا کچھ نہیں ہے، وہ یہودی ڈاکٹر تھا، کہا کہ ایسا ایسا تم میرا ہاتھ مانگنا بیٹی کا، اور اگر کوئی منع کرے میں پوچھوں، میں کہوں گا میں مسلمان ہوں، تم یہودی ہو، اور مسلمان اور یہودی میں رشتہ پیغمبر کی شریعت میں جائز نہیں ہے، تو تم کہنا اگر جائز نہیں ہے یہ رشتہ تو نبی نے اپنی بیٹی، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ علی معاذ اللہ خاکم بدہن کافر تھے، یہودی تھے، نماز نہیں پڑھتے، تو نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی کو کیسے دیا؟ بات طے ہو گئی، تمام ہوگی، کل دربار سجایا گیا، اور یہ عمر ابن عبدالعزیز منبر پر اپنی مسند پر گیا اور سجا دیا۔ سارے فقہا اور علماء اور بااثر افراد کو آج کے مجمع میں بلایا گیا، کہا بڑی میٹنگ ہے اور آپ لوگوں کا آنا ضروری، علماء، فقہا، ادباء، مدبران حکومت اور مشیران حکومت سب موجود ہیں، سب کو بلایا گیا، اور آخر میں جب مجمع سج گیا، کرسیاں لگا دی گئی اور سب مسند نشی ہے، ایک مرتبہ وہ یہودی آتا ہے، وقت مقررہ اور معینہ پر یہودی آ کے کہتا ہے بادشاہ ایک سوال ہے، میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا کیا مانگنا ہے؟ مانگو، بھرے دربار میں، کھلے دربار میں کھل کے مانگو۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ جان کی امان ہے تو مانگو، معاملہ پہلے سے سیٹنگ ہو چکی تھی، ورنہ کیا مجال ہے کہ بادشاہ وقت کے سامنے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا جائے۔ ایک مرتبہ جب معاملہ طے تھا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام، ایک حاجت ہے۔ کہا کیا حاجت ہے؟ مانگو۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، چونکہ بات پہلے سے طے ہو گئی تھی اس لیے بادشاہ کو غصہ نہیں آیا، مگر جو حوالی اور موالی تھے وہ غضبناک ہو گئے، کرسیوں سے اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ اسی کو کہا جاتا ہے دیگ سے زیادہ چمچہ گرم، اسی کو کہا جاتا ہے دیگ سے زیادہ چمچہ گرم۔ بادشاہ سناٹے میں خاموش بیٹھا ہوا ہے، اب تاریخ نے تو نہیں لکھا مگر ڈھونڈیے گا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ ذاکری کا ایک فن ہے، مسکرا رہا ہے دھیرے دھیرے اپنے دل میں، من میں، زیر لب مسکرا رہا ہے۔ اب اور جو چمچے ہیں، دیگ اپنی جگہ متحرک بیٹھا ہوا ہے، متحرک نہیں ہے، مگر چمچے گرم ایک دم۔ کیا، کیسے، کس مجال ہوئی، کیسے ہمارے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ اور مجمع عام میں کیسے تم نے نام لے لیا؟ ہماری بیٹی کا کیسے جرأت ہوئی تمہاری کہ ہمارے بادشاہ اور خلیفہ رسول، اور بادشاہ نہیں خلیفہ رسول، کیسے تمہاری ایک یہودی ہو کر تم نے کیسے جرأت کی کہ ہمارے خلیفہ رسول کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آ گئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ ایک مرتبہ چاہنے والوں نے تلواریں نکال لی اور چاہتے تھے کہ گردن کاٹ دی جائے، بادشاہ نے روکا، کہا خبردار، پوچھا جائے کیوں مانگ رہا ہے رشتہ؟ علماء سے سوال پوچھے گئے، کہا یہ بتاؤ یہ رشتہ مانگنے آیا ہے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ سارے علماء جو بالاتفاق سب کو بلایا تھا، سب نے کہا نبی کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلم عورت یا مرد کا رشتہ کسی غیر مسلم سے کیا جائے۔ کہا سب کا مسئلہ ایک، چاروں مسئلے ایک، کہا سب کا مسئلہ ایک ہے، سب کا موقف ایک ہے، سب کی شریعت ایک ہے۔ نبی کا حکم ہے کہ شریعت محمدیہ میں کسی مسلم کا رشتہ غیر مسلم سے نہیں کیا جائے گا۔ پھر بادشاہ اس یہودی کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ سن لیا، ہماری شریعت میں کسی مسلم کا رشتہ غیر مسلم سے نہیں دیا جاتا۔ تو ایک مرتبہ وہ یہودی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اگر ہماری شریعت میں یا آپ کی شریعت میں غیر مسلم سے مسلم کا رشتہ نہیں دیا جاتا تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اگر علی کافر تھے تو پیغمبر نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی جیسے کافر کو کیسے دیا؟ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ اب سارا مجمع متفق، سارے فقہا متفق، کا غیر مسلم سے مسلم کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میاں جو مسند پہ بیٹھا ہے کون ہے؟ خلیفہ رسول ہے، رسول نہیں ہے، اور خلیفہ رسول کی بیٹی عام بیٹی ہے مگر صدیقہ طاہرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔
صدیقہ طاہرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس یہودی نے بڑھ کے کہا کہ میاں جب تمہاری شریعت میں ایک عام خلیفہ کی بیٹی کا، وہ خلیفہ ہے رسول نہیں ہے، اس کی بیٹی عام بیٹی ہے، سیدہ کا درجہ نہیں پا سکتی، تو جب عام خلیفہ کی عام بیٹی کا رشتہ، عام مسلمان کا رشتہ غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، تو جو نبی اعظم ہے، جو دین لے کے آیا، جو رسول ہے، جو شریعت لے کے آیا ہے، جو پیغام لے کے آئے، جس کی بیٹی تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، جو خاتون جنت ہے، تو اس نبی اعظم کی بیٹی صدیقہ کائنات کا رشتہ امیر المومنین جنہیں کافر کہا جاتا ہے، پیغمبر نے اس سے شادی کیسے کی؟ اب مجمع سناٹے میں ہے، سناٹے کی حکمرانی ہے، مجمع خاموش ہے، جواب دے تو کیسے دے؟ اب موقع ملا، کہا دیکھو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں نبی سے بڑا ہوں یا نبی مجھ سے بڑے ہیں، میں رسول نہیں ہوں، خلیفہ رسول ہوں، میری بیٹی سیدہ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس نے پھر فقہا اور خطبہ اور ذاکرین کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو آج سے جس ممبر سے علی کو گالیاں دی جاتی ہیں، اپنے تمام کارندوں اور سرحدوں اور حاکموں کو بلا کے اس نے لکھا ہے کہ دیکھو آج کے بعد علی کو ممبر سے گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ میں نے کہا یہ دنیاوی ممبر ہے، اب انشاءاللہ آخرت کا ممبر کیسا ہوگا اس پہ کون ظاہر سی بات ہے، وہاں تو جھول جھال تو چلے گا نہیں ہے، وہاں جھول جھال چلے گا نہیں کہ اس کی ٹوپی اس کے سر، یہاں قبضہ آج ہمارا تھا کل وہاں قبضہ کر لیا، یہ ممبر ہمارا تو کل وہاں ہمارا ممبر نہیں، تو یہاں بپوتی چلے گی کہ ابا ہیں اور دادا کا ممبر چلا رہا ہے تو وہی بیٹھے گا، نہیں، آخرت میں بپوتی نہیں چلے گی، وہاں تو کمالات کو دیکھ کے درجے اور مناصب دیے جاتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ممبر کی گفتگو کی، لیکن ایک دنیاوی ممبر اور میرے ذہن میں آ گیا، اس کو سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہو دو، ایک صلوات کا سہارا دیجئے بر محمد و آل محمد۔ بہت ڈھکے چھپے لفظ میں پڑھوں گا، آپ لوگ بعد میں تفسیر کر لیجئے گا اس کی۔ ظاہر سی بات ہے نبی کے خلیفہ تھے، مولا کائنات ہیں، ان کو بلا فصل ہم لوگ مانتے ہی ہیں، کوئی چوری اور چھپے تو ہے نہیں، اور اب آج کل ظاہر سی بات ہے بلا فصل کہنا بھی لوگوں کو گالی لگ رہا ہے، بلا فصل کہنا، جب ہماری لفظیں نیزوں اور تیروں کا کام کر رہی ہیں، ظاہر سی بات، بہرحال اب جب مولا کائنات کو 35 ہجری میں خلافت ملی ہے، اچھا پھر اب ایک بات دیکھیے یاد آ گئی ہے، جب کسی کو کہیں سے نکالا جاتا ہے یا کبھی کچھ چھین لیا جاتا ہے، مطلب مولا کو ہٹا کے لکھیے، میں بار بار کہتا ہوں الامثال تضرب ولا تقاس، مثالیں پیش کی جاتی ہیں، ان کا کہیں قیاس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو قیاس کیا جائے۔ مولا کائنات کو 35 ہجری میں حکومت ملی، ان کا حق تھا خلافت ظاہری، مگر نہیں ملی۔ اچھا پھر جب نہیں ملی تھی تو پھر بعد میں مولا کائنات راضی کیوں ہوئے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، کیوں راضی ہوئے مولا کائنات؟ مثلاً میں کہیں پڑھاؤں یا مثلاً کہیں رہوں اور مجھے وہاں مثلاً میرا جو حق ہے اسے چھین لیا جائے، ذلیل کیا جائے، نہ دیا جائے، پھر کچھ دن کے بعد کہا رہے آفتاب بھائی آپ وہاں مہدی آرگنائزیشن میں خمسہ پڑھتے تھے، اور یہ لوگ مثلاً کبھی کوئی ایسا آ جائے مثلاً ناراض ہو جائے مثلاً کوثر بھائی تو نہ پڑھوائیں، پھر اب ان کو مجھے میری ضرورت پڑی، دلشاد بھائی میری تائید کیجئے گا، آپ ہی ایک ہیں میرے سپورٹر جسے کہہ لیجئے، اب اگر پھر کوثر بھائی آئیں ارے آفتاب بھائی چلیے آپ کے علاوہ مثلاً، میں اپنی تعریف نہیں کروں مگر چونکہ مثال ہے کہنا پڑ رہا ہے، آپ سے اچھا کوئی ذاکر نہیں اور آپ سے اچھا انداز بیان، خطابت کیا بیان روانی ہے، کیا طرز تکلم ہے، کیا انداز بیان ہے، کیا لفظوں کی شیرینی ہے، کیا بیان کی چاشنی ہے، کیا مٹھاس ہے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز بیان ہے، ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے پانچ مجلسیں پڑھی، پھر اس کے بعد کسی اور سے پڑھوایا، پھر اب میرے پاس آئے تو میں کیا کہوں گا کوثر بھائی یاد بھول گئے، جب وقت پڑتا تھا آپ ہمیں یاد کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ کو ذاکرین ملنے لگے تو آپ ہمیں بھول گئے، تو میں قبول کروں گا نہیں، بدلے کا موقع ہے، اب جتنی مثلاً چاہوں گا نہیں کوثر بھائی اب تو ہو ہی نہیں سکتا، اب دلشاد بھائی کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے اور کسی کو منتظر بھائی کو بھی بلایا جا رہا ہے، چلیے آفتاب بھائی کو منایا جا رہا ہے، تو ایسا موقع آدمی ڈھونڈتا ہے کہ موقع ملے تب بتایا جائے، ہے کہ نہیں؟
ایسا موقع ڈھونڈتا ہے کہ نہیں ڈھونڈتا ہے آدمی؟ ڈھونڈتا ہے ایسا موقع آئے تب بتایا جائے کہ ہاں تو آپ نے ہمیں تو اس وقت بائیکاٹ کر دیا تھا، ہمارا خیال نہیں رکھا، اب موقع پڑا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کم از کم 24 سال کم از کم یا 25 سال مولا کائنات کو دور رکھا خلافت سے۔ اب 35 ہجری یا 34 ہجری میں پھر مولا کائنات کے سامنے خلافت کا کیوں قبول کی؟ اب ساری وجہ بہت سی ہیں، مگر مولانا رومی نے ایک شعر میں ایک وجہ بیان کی کیوں مولا کائنات نے خلافت لی ہے۔ ایسی تو بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں کہ میرا حق تھا، دیر آیت درست آیا، مولا نہیں کہہ رہے، میں سمجھا رہا ہوں، ورنہ مولا دیر آیت درست آیا، چلو کچھ دن کے بعد آئی ہے خلافت کر لیتے ہیں۔ نہیں، ایک لطیف ایک شعر میں انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ امام مولا کائنات نے 24 سال کے بعد پھر اس خلافت کو کیوں لیا جو بار بار ان سے چھینی جا رہی تھی، جو ان کا حق تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے خلافت اس لیے لی تھی کہ تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ خلافت کیسے کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ بس میں نے ختم کیا۔ کل جو بات آئی تھی وہ انشاءاللہ میں اس کو پھر یہاں اور دونوں ملا کے ممبر کہ مولا کائنات کو جب خلافت ملی تو آپ جا کے چوتھے زینے پہ بیٹھے تھے، تو تسلسل یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اب دو لفظ مسائب کے سن لیجئے۔ مولا سجاد، چونکہ ایام شہادت امام سجاد چل رہے ہیں، میرا مولا بہت رویا ہے، آنسو بہا بہا کے رویا ہے، اور ایسے روتا تھا 34 سال تک۔ ایک دو دن نہیں کہ مولا روئے ہوں اور بس، نہیں، مسلسل 34 سال تک سید سجاد عابد بیمار ہائے بابا کہہ کے روتے رہے۔ اور آخر میں جب کسی نے کہا کہ مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک روئیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، امام کہتے تھے منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب سے ایک بیٹا جدا ہو گیا تھا تو ان کی آنکھیں جناب یوسف کے فراق میں اتنا روئی تھیں کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، آنسو خشک ہو گئے تھے۔ ایک یوسف جدا ہوئے تھے، مگر اے منہال میرے تو 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے قتل کر دیے گئے، جن کی نظیر نہ کائنات میں مل سکتی ہے اور نہ دنیا نے جن کی مثال دیکھی تھی۔ آواز دی منہال نے تڑپ کے، مولا صحیح ہے کہ 18 یوسف آپ کے جدا ہوئے ہیں، مگر مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے تڑپ کے کہا اے منہال شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر اے منہال اتنا بتا دو کیا ماؤں اور بہنوں کا بے مقنع و چادر شرابیوں کے دربار میں لے جانا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ کبھی زینب، کبھی کلثوم، شام کا بازار، کوفے کا دربار ہے، منادی ندا دیتا ہے آؤ دیکھنے والے تماشا، دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ زینب و ام کلثوم ہیں۔ آج رکم اللہ، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بس ایک روایت اس کے بعد ختم و دعا ہے۔ آپ جانتے ہیں مولا سجاد کا سن کربلا کے میدان میں کتنا ہے؟ 23 برس کا سن ہے، 23 برس کا سن ہے۔ سجاد جب مدینہ لوٹ کے آئے ہیں، قافلہ مدینے کے باہر روکا گیا ہے۔ 23 برس کے سن میں نہ کسی کے بال سفید ہوتے ہیں، نہ کمر جھکتی ہے، نہ چہرے پہ جھریاں پڑتی ہیں، نہ کمر خمیدہ ہوتی ہے، مگر سجاد کی کیفیت کیسی ہے؟ خیمے لگا دیے گئے ہیں، مدینے کے باہر قافلہ روکا گیا ہے، منادی نے ندا دی ہے اے مدینے والے آؤ، حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے، نبی زادیاں آ گئی ہیں، مدینے کے باہر قافلہ روکا گیا ہے۔ ایک مرتبہ مقاتل نے لکھا ہے کہ ام البلین نے عصا کو سنبھالا، اس خیمے کے قریب آئی جہاں کرسی پر سید سجاد بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے دادی ام البنین کو دیکھا، آپ پہچانے میرے مولا 23 برس کی عمر میں بوڑھا ہو گیا ہے، جس زمانے میں لوگ جوان ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا مولا اس زمانے میں سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، کمر جھک گئی ہے۔ ام البنین قریب آئی، سید سجاد کرسی سے اٹھے، ایک مرتبہ آواز دی اے دادی ام البنین، زین العابدین کا سلام قبول کر لیجئے۔ ام البنین نے منہ موڑ لیا، آواز دی اے جوان کیا تجھے نہیں پتا ہم بنی ہاشم سے ہیں، ہم اہل بیت سے ہیں، ہم نامحرموں سے سلام و کلام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! ارے نہ جانے زین العابدین پہ کیسا وقت آ گیا تھا کہ دادی بھی نہیں پہچانی۔ سید سجاد نے ہاتھ جوڑ دیے، اے دادی ام البنین
العالمین. ارے میں کوئی اور نہیں ہوں، میں سید سجاد حسین کا بیٹا علی ہوں، زین العابدین ہوں. ایک مرتبہ ام البنین آگے بڑھی، کلیجے سے لگا کے کہا اے میرے لال، ارے تیرا سینہ ایسا نہیں ہے کہ تیرے بال سفید ہو جائے، چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں، کمر خمیدہ ہو جائے. آواز دی اے دادی اماں. ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، زین العابدین نے وہ منظر دیکھے ہیں. اے دادی اماں، کوئی اور دیکھتا تو شاید وہ منظر دیکھ کے مر جاتا. اے دادی، پھوپھیاں بے ردا ہیں، شرابیوں کا دربار ہے، سجاد کے سامنے شہزادیوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے. اے دادی اماں، سجاد کی غیرت نے کیسے گوارا کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق ظہر وابیہا وبالہا والسر المستودع فیہا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی شیان حیدر قرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا وتقبل دعا.